انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ نوجوان بچے سنیں، نوجوان بچیاں سنیں کہ اگر وہ گناہ سے بچ رہے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی فرش اعضاء پر بیٹھنے والی بچی اس قدر احمق ہے، فرش اعضاء پر بیٹھنے والی بچی اس قدر نادان ہے، فرش اعضاء پر بیٹھنے والا لڑکا اس قدر راستے سے بھٹک چکا ہے کہ سب فیس بک پہ بٹن دبایا، جہاں رومنگ کر رہے ہیں، جہاں گھوم رہے ہیں اور جہاں پر سرفنگ کر رہے ہیں، جو دکھا اس سے دوستی، جو دکھا اس کی پکار پر لبیک۔ یعنی جو اسکرین کے پیچھے سے آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے، جو اسکرین کے پیچھے سے آپ کے ساتھ لعب کر رہا ہے، جو اسکرین کے پیچھے سے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس کی بات پر اتنا اعتماد کہ باپ کو بھول جائے، ماں کو بھول جائے، تربیت کو بھول جائے، فرش اعضاء کو بھول جائے، عالم زلجنہ تابوت تمام کی تمام چیزوں کو بھول جائے اور سر پہ اتنا بھوت سوار ہو جائے کہ اپنے آپ کو بالکل ہٹا دے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بچیوں سے پردہ کیا جائے تو بچیاں سمجھتی پردہ کیا جائے، کیوں پردہ کریں صاحب؟ یہ ہے لیمیٹیشنز ہیں، ہمیں ڈچ کر دیتی ہیں بچیاں، اسکول میں جاتے ہیں، مولانا آپ تو ایسے رہے، والوں کو کیا پتا، نجف والوں کو کیا پتا۔ یہاں پر بات سنیں، یہ پردہ اس وجہ سے صرف نہیں ہے کہ شریعت کو آپ پر اعتماد نہیں، خوب اچھی طرح سنیں بچیاں، بہت ہی تلخ بات ہے یہ، ہم تو بالکل ہمارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا، تو کیا آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جو آپ کے دل میں برا خیال آئے گا صرف پروردگار کو آپ پر اعتماد نہیں ہے؟ اگر آپ پر اعتماد بھی ہو، اول تو اعتماد پروردگار کو صرف 14 پر ہے، پروردگار کو اگر اعتماد ہے تو 1,24,000 پر ہے اور 14 پر ہے، اور جو ان 14 سے متصل ہو گئے ان پر ہے، حضرت علی اکبر پر ہے، جناب قاسم پر ہے، مولا عباس پر ہے، ائمہ کی جو مائیں ہیں ان پر اعتماد ہے کیونکہ 14 سے متصل ہے۔ اس کے علاوہ سب کے سب کو ایک اٹیسٹیشن اتھارٹی کے پاس جانا ہے اپنے پر اسٹیمپ کروانے کے لیے اپنی شخصیت کو۔ تو کیا ہماری بچیاں سمجھتی ہیں پردہ جو واجب کیا گیا ہے تو یہ پردہ واجب کیا گیا کہ ہم بہت پاک ہیں، ہم کوئی ایسا نہیں کرتے کام؟ یہ پردہ صرف آپ کی بھلائی کے لیے واجب نہیں، یہ پردہ اس وجہ سے صرف واجب نہیں کیا گیا کہ خدا کو آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ جی بالکل، خدا کو نہ آپ پر اعتماد ہے، کون سی جناب فضہ کی سکنیز ہے یہاں پر؟ کون جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی برابری کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پہلی بات تو اگر اعتماد نہیں، اور اگر آپ پر بالفرض محال اعتماد ہو بھی تو آپ کا پردہ کرنا، آپ کا شرم و حیا کے دامن کو تھامنا، آپ کا ایک مناسب لباس میں شاپنگ سینٹرز میں جانا، یہ دیکھنے والوں کی نگاہوں کے بعد جو غلط امیدیں لگاتے ہیں اس کو کاٹنا ہے، اس کو منقطع کرنا ہے، اس کو کٹ آف کرنا ہے۔ یعنی جب ہم تعویذ مانتے ہیں، بچیاں جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں امتحان دینے جا رہے ہیں، فلاں نظر نہ لگ جائے، فلاں چیز نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، گلے میں تعویذ، بازو میں تعویذ، حرز امام جواد، ادھر عقیق کی انگوٹھی، روایت عقیق کی انگوٹھی بلاؤں کو روکتی ہے، وہ شرف الشمس، یہاں پر قرآن جیب میں، ناد علی پھونک رہے ہیں، فلان، یہ سب چیزیں یہ کس لیے ہیں؟ کہ دوسرے کی بری نگاہوں سے بچ سکیں، دوسرے کے غلط ارادوں سے بچ سکیں۔ تو یہ بچیوں کو پردہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، خواتین کو پردہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، یہ اس وجہ سے کہ آپ سے بری نیتوں کو دور رکھا جائے، معاشرے میں ایک احترام کے قابل آپ کو بنایا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہاں پر یہ بات میں واضح کر دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو خاتون پردے میں ذرا کمزور ہیں ان کی رسپیکٹ نہ کی جائے، یا وہ خدا نخواستہ ان کی ذات میں کوئی نکتہ چینی کی گنجائش ہے، میں یہ بات قطعا نہیں کہہ رہا، نہ میرا ڈومین ہے، نہ میری وہاں پر جانے کی صلاحیت و سکت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حکم شرعی کو سمجھیے، کیونکہ خصوصاً وہ خواتین کے جن کے گھر میں لڑکیاں ہیں، خصوصاً وہ خواتین کی جن کے گھر میں بچیاں ہیں۔ میں ابھی لوگ کہیں گے مولانا نے چھیڑا تو بہت اچھا ذکر تھا قرآن کے قصوں کا اور چلے گئے پردے کی طرف، میں آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں ابھی، لیکن یہ بات یہاں پر سمجھیے گناہ کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ، وہ خواتین کی جن کے گھر میں بچیاں ہیں، اور وہ خواتین جو صاحب اولاد ہیں لڑکیوں کے حوالے سے، وہ خود اگر پردہ نہیں کرتی، اگر گھر میں خود ان کے ایک شرم و حیا کے ماحول کی حکومت نہیں ہے، تو کل وہ اپنی بچیوں کو کس طرح سے مختلف غلط قسم کی چیزوں سے بچائیں گی، بہت مشکل ہو جائے گی تربیت کے حوالے سے۔ اور اصل میں مسئلہ یہ کہ جو مومنین ہیں وہ بڑے سکون سے، اس لیے کہ مومنین کی ایک راؤنڈ اباؤٹ کی حیثیت نہیں ہے، مولانا کی حیثیت راؤنڈ اباؤٹ کی ہے، یہاں سے ٹرک بھی گزر رہا ہے، 2 کروڑ روپے کی گاڑی بھی گزر رہی ہے، سائیکل والا بھی گزر رہا ہے، تو جو اطلاعات اور انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے
ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے، ہم بہت دور دور سے اس کی مثالیں دے کر بڑھتے ہیں اور روایت جو بتاتی. تو یہ بات دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے بچے بچیاں جناب یوسف کس طرح سے گناہ سے بچے. پروردگار عالم نے ان کو کہاں تک لے کر گیا. پروردگار عالم تمام وہ لوگ سوچ لیں جو یہ کہہ کہ ہمارے ساتھ حالات اچھے نہیں تھے اس لیے ہم دین پر نہیں چل پائے. حضرت یوسف سے کسی کے برے حالات نہیں تھے، حضرت یوسف سے زیادہ کسی کے پاس تنگی نہیں تھی، سختی نہیں تھی. جب انسان طہارت کی طرف جانا چاہتا ہے تو پروردگار عالم اس کی مدد کرتا ہے. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.